30واں پارہ سورہ العصر. ٹرانسکرپٹ سامنے عبداللہ جی سامنے آؤ بیٹھے. دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے آگے ہو جاؤ نا. سورہ العصر 30واں پارہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ العصر 30واں پارہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دین کے بارے میں دیندار، دین سے تعلق والے اچھے بڑے لوگوں میں بہت ہی بنیادی قسم کی غلطیاں، اور ان غلطیوں کی بنا پر اعمال میں اور معاشرے میں بہت زیادہ خرابی اور بربادی. آج کے سبق میں بنیادی بات یہ ہے کہ میں آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے، اور ہر ذی شعور شخص، ہر عقل مند، ہر سمجھدار ناکامی سے بچنا اور کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو کامیاب ہونے کے لیے پرچے کتنے ہیں؟ بیٹا ایف ایس سی میں ہے، میڈیکل میں جانا چاہتا ہے کہ ایڈورڈ میں داخلہ مل جائے، تو جو پرچے ہیں وہ کلیئر کرے گا تو جائے گا. اب ان میں سے کچھ پرچے سرے سے ان کی طرف توجہ ہی نہ دے یا کامیاب نہ ہو، کہیں اور تو چلا جائے گا، کنگ ایڈورڈ میں نہ جائے. رب العالمین نے کامیابی کے لیے پرچے دیے. اب رب العالمین کا جو ایگزامینیشن کا نظام ہے، اس میں بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں. وہ نظام قطعی، یقینی، حتمی اور ناقابل تنسیخ. اس کے نسخ کرنے کا، کینسل کرنے کا تصور بھی حماقت کے سوا اور کچھ نہیں. دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کریم نے اس مختصر سی صورت میں 4 پرچے بیان کیے، اور اس صورت کی اہمیت کا صرف ایک بہت بڑے امام کے اس قول سے لگا لیجیے. انہوں نے فرمایا اگر لوگ اس صورت میں تدبر کریں، غور کریں، تو ان کی کامیابی کے لیے بہت کافی ہے. یہ چھوٹی سی صورت اتنی بڑی ہے. تو 4 کامیابی کے پرچے جو رب العالمین نے مقرر کیے ہیں کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 دیکھیے، ایمان کا پرچہ. نمبر 2 اعمال صالحہ کا پرچہ. نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات کہنے کی تلقین کا پرچہ. اور نمبر 4 حق بات کہنے پر جو مشقت، مصیبت، تکلیف آئے اور جو دیگر مسائل آئیں ان پر صبر کرنے کی
ایک دوسرے کو تلقین کرنے کا پرچہ. بنیادی اصولی بات جو اس صورت میں واضح کی گئی ہے وہ یہ 4 پرچے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی کی امید ہو سکتی ہے. اگر کوئی 2 پرچے سرے سے چھوڑ ہی جائے اپنے خیال میں وہ کنگ ایڈورڈ کی بجائے آکسفورڈ چلا جائے, کہاں جائے, خیالات میں, عمل کی زندگی میں اپنی ماما کے پاس بیٹھ کے پراٹھے ہی کھائے, اس سے آگے نہیں جائے, یا کوئی اور کام کرے. اب جو 4 پرچے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو تاکیدات بیان فرمائی ہیں وہ سب نہیں, ان میں سے کچھ بات سماعت فرمائیے. نمبر 1 گنتے جائیے. والعصر, رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی, اور قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس بات پر قسم کھائی جائے اس کی پختگی میں, اس کی قطعیت میں, اس کے حتمی ہونے میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ کوئی قسم نہ بھی کھائیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ جواب دیجئے, کسی کی. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ سچا بات میں کون ہے؟ نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا. تو جب قسم کھائیں تو بات کتنی زیادہ قطعی, یقینی اور حتمی. نمبر 2 اس کے بعد فرمایا اِنَّا indeed, no doubt, certainly. یا اللہ قسم بہت کافی تھی لیکن اللہ تعالیٰ قسم پہ رکے نہیں, یقیناً فرما کے بات کو بیان کیا. نمبر 3 الانسان, ایک ہے انسان اور ایک ہے ال, ان میں فرق ہے. الانسان, اس میں جو ال ہے اس کو کہتے ہیں استغراق کا تمام انسان, بیان کرنے والا, سننے والے, ڈاکٹر, نرس, انجینئر, پڑھا لکھا, ان پڑھ, ٹھیکیدار, راج مزدور, الیکٹریشین, پلمبر, حاکم, محکوم, سویلین, فوجی, جس پر انسان کا نام چسپاں ہوتا ہے ان سب کی بات واضح ہو رہی ہے. ان الانسان, تیسری بات, یہ جو قاعدہ, یہ جو قانون, جو امتحانات کا لاہ عمل رب العالمین نے بیان کیا, یہ کسی خاص قسم کے لوگوں کے لیے نہیں, ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو انسانوں میں شمار کرتا ہے یہ بات اس کے لیے. نمبر 4 لفی, لا الہ الا اللہ, یہ لام جو سن رہے ہیں لا, اس کو عربی میں کہتے ہیں لام توکید. کیا مطلب؟ گفتگو میں یقین پیدا کرنے کے لیے, اور اس کا معنی ہے یقیناً لا الہ الا اللہ. اس کی کوئی حاجت اور ضرورت تھی؟ قسم کھائی. انا سے بات کو بیان کیا, الانسان سے تمام انسانیت کو اس قانون میں شامل کیا, لیکن پھر بھی چھوڑا نہیں. لفی, میں سب دراز کی, دراز اور پین دے. لفی, آپ کے انگلش منگوا رہا, اپنے منگوا رہا. نمبر 4 لفی, یقیناً. نمبر 5 بس دے دیں. نمبر 5 فی, جو بات ہو رہی ہے قسم ہے زمانے کی, یقیناً ہر انسان, یقیناً اس کے بعد کیا ہے؟
فی، یہ دیکھیے فی ایک ہے، فی کا معنی اندر، انسائڈ، ایک ہے ساتھ، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ عبداللہ جی فرق ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ یقیناً ہر انسان خسارے کے ساتھ ہے، نہیں، فی خسر، ہمارے بچے اور ہم بھی اسی طرح گزرے ہیں، اللہ بچائے ناکامیوں سے۔ کہ بیٹا کوئی بات نہیں، کیمسٹری میں تھوڑے نمبر آئے ہیں، فزکس میں تو ٹھیک ہے، میتھ میں کمزور ہو تو باقی سبجیکٹ میں ٹھیک ہے نا، تسلی ہو جاتی ہے۔ یہ جو خسارہ ہے یہ کسی ایک سائڈ سے نہیں، کسی ایک پہلو سے نہیں۔ کیسا خسارہ ہے؟ یقیناً ہر انسان خسارے میں غرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا کوئی پہلو، اب آپ پڑھے لکھے ہیں، بتلائیں اس کے کتنے پہلو ہیں؟ میں تو گن نہیں رہا، ڈاکٹر صاحب آپ سمجھاؤ مجھے، اس کو کتنے، کہتے ہیں چاروں طرف، یہ چاروں طرف سے نہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے طرف ہے۔ بکار صاحب بتاؤ، آرکیٹیکٹ، نیچے سے بھی اوپر سے بھی ہر طرف سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لفی، چھٹی بات، خسرن، ہم وقف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں خسر، لیکن حقیقت میں ہے قرآن سامنے خسرن پڑھتے، خسر پڑھتے ہیں، لیکن جب ملائیں گے تو پڑھیں گے خسرن۔ دو زیروں کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک کے ہاں کوئی زیر زبر حرکت ایک دو زیروں کا ہونا بیکار نہیں۔ ہاں میں آپ نہیں سمجھتے اپنی کوتاہی کی وجہ سے۔ خسرن اس کا معنی وہ ہے جو ہم عام طور پہ توجہ نہیں دیتے۔ عظیم خسارہ میں، خسارہ میں نہیں کہا، کیا ترجمہ ہے برسٹر صاحب جی؟ عظیم خسارہ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک یہ ہے، ایک نرس یا کمپاؤنڈر کے بیماری خطرناک، ایک یہ پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب کے ہیں خطرناک ہے، دونوں کا کہنا ایک ہے۔ کمپاؤنڈر نے کہا، جب ڈاکٹر صاحب نے کہا فرق ہے کہ نہیں؟ ایک یہ بچہ کہے بڑا خسارہ، ایک یہ رب العالمین کا۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مخلوق، مفسرین جو بیان کر رہا ہوں میرے پاس سے کچھ نہیں، حتیٰ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی مخلوق میں سے اس خسارے کا کما حق احاطہ نہیں کرتا، کہ رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اس خسارے سے بچا لے، جو اس خسارہ کو بھگتیں گے ان کو خبر روز قیامت۔ 5 باتیں ہوئی، چھٹی بات، یا اللہ اتنی زیادہ بڑی بات، اب آپ فرمائیں گے کیا کہ کوئی بچنے کی راہ ہے کہ نہیں؟ جی ہے، ہمارے قرآن کریم میں ساتھ ساتھ دونوں باتیں چلتی ہیں، انذار بھی ہے، تبشیر بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، کامیابی بھی ہے، بربادی بھی ہے، آگ بھی ہے، نہریں بھی ہیں۔ تو ایک طرف یہ بتلا دیا، اب یہ بات تو تھی ڈرانے والی، جہنم والی،
عذاب والی خیر والی بات کوئی دور نہیں کہی، ساتھ ہی بتا دی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ توجہ فرمانا، اللہ کرے بات واضح کر سکوں۔ پہلا پرچہ کیا ہے؟ بولو، ایمان لانا۔ ایمان کے پرچہ میں نیک اعمال شامل۔ ایمان نام ہے تین چیزوں کا: دل سے ماننا، زبان سے بولنا، اور جو ماننا اور بول رہا ہے اس کے مطابق سر کی چوٹی سے قدموں تک عمل کرنا۔ صحیح بات حضرات محدثین نے خوب بیان کی ہے، اور امام بخاری نے کھول کھول کر اپنی کتاب صحیح بخاری میں واضح کیا ہے کہ یہ تین چیزیں بنیں گی تو ایمان بنے۔ کون سی تین چیزیں؟ جواب دیجئے۔ دل سے یقین، زبان سے اقرار، اور سر کی چوٹی سے بولو قدموں تک عمل۔ پہلا پرچہ یہ۔ اگر اللہ اس کے بعد کچھ بھی نہ فرماتے تو بات پوری تھی، لیکن اللہ نے چھوڑا نہیں۔ تو اب کیا کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اچھے اعمال کیے۔ کوئی یہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جنات الفردوس کا رہائشی نہ سمجھے کہ الاٹمنٹ ہو چکی ہے، کینسلیشن کوئی نہیں۔ سوال یہ تو ایماندار بنا ہے؟ اگر تجھے دھوکہ مغالطہ سن، اللہ نے یہ پرچہ مستقل کر دیا۔ بات چوسا واضح ہو رہی ہے۔ اعمال صالحہ اعمال میں بعد میں یہ مشکل تو نہیں ہو رہی جی؟ اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہے، لیکن اللہ نے ان کو ہائی لائٹ کیا۔ میں نے کہا سارے لوگ انہوں نے در سنا، وقار صاحب نے بھی سنا۔ وقار صاحب جنوں میں ہیں، وہ بھی لوگوں میں ہیں۔ جب ان کا نام لیا تو ان کو ہائی لائٹ کیا کسی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے ایمان میں سے ہائی لائٹ کس کو کیا؟ بولو نا، اعمال صالحہ۔ تیسرا پرچہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا۔ کیا حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا یہ اعمال صالحہ سے نہیں؟ جواب دو۔ اور اعمال صالحہ کس میں سے ہے؟ عمران بیٹے سمجھ نہیں آ رہی؟ اعمال صالحہ ایمان سے، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا اعمال صالحہ سے۔ تو تواصی بالحق، حق کے لیے ایک دوسرے کو کہنا، وہ بھی ایمان میں ہے، اعمال صالحہ میں ہے۔ 2 دفعہ اس کا ضمنی طور پر ذکر ہو چکا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن تیسری دفعہ اللہ نے دوبارہ ذکر۔ بات واضح نہیں ہو رہی مسٹر صاحب؟ لا الہ الا اللہ، کامیابی کے لیے جس پرچے کا ذکر اللہ نے 3 مرتبہ کیا، اللہ کے لیے کچھ لے کے جاؤں میں اور آپ۔ ظفر صاحب، جس پرچے کا ذکر اللہ نے کتنی دفعہ کیا؟ زور سے بولو۔ ایمان میں ہے، اعمال صالحہ میں ہے، اور نمبر 3 ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر۔ 3 دفعہ ذکر ہے۔ کیا میری اور آپ کی زندگی میں وہ ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ہے، لیکن آنکھیں دیکھ رہی ہیں یا تو ہے ہی نہیں، ہے تو کانا اور گنجا۔ میں آپ اپنے گھروں میں بچوں کو جب یونیورسٹی، اسکول، آفس، فیکٹری جانے کا حکم دیتے ہیں، اس وقت میری اور آپ کی ٹون کیا ہوتی ہے؟ اور اگر ہم میں سے کچھ خوش نصیب ان کو نماز کی یہ کہتے ہیں تو پھر ٹون کیسی ہوتی ہے؟ شیخ صاحب،
اگر تو ٹون ایک جیسی ہے الحمدللہ، نماز کی یہ ٹون زیادہ زوردار ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کے برابر ہے تو انشاءاللہ خیر کی امید ہے۔ لیکن جب فیکٹری یونیورسٹی جانے کا حکم دے دیا تو بابا نے شیر ڈالتا، دیواریں کانپتے۔ جب نماز کے لیے کہا بیٹے جی نماز پڑھ لیتی، اب بجلی میو میو کر رہی ہے۔ چیمہ صاحب جی ایسے ہے کہ یہ ڈرامے کرتے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں کہ میں نے نماز کے لیے کہا ہے، اسی طرح کہا جس طرح یونیورسٹی کے لیے کہا۔ چیمہ صاحب میں جو بات کر رہا ہوں واضح ہے کہ کیا کرتے ہیں، کس سے ڈرامہ کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ، یہ نہیں سے چھوٹے 5 سال کا بچہ ڈرامہ نہیں مانتے، ماما بابا کیا کرتے ہیں؟ ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور بعض نیک وقت تو منہ پہ کہہ دیتے ہیں بابا جی چھوڑو یہ بات، اللہ سے ہم ڈرامے کرتے ہیں۔ اور پرچہ کتنا ضروری ہے، 3 دفعہ اس کا ذکر۔ اس پرچے کے بارے میں ایک اور بات سنیے، اور وہ چھٹی بات ہے گفتگو کی۔ وَتَوَاصَوْا، یہ باب تفاعل ہے ڈاکٹر صاحب جی، یہ باب تفاعل ہے، اور باب عربی میں عرب کیا بات ہے، عجیب ہی انہوں نے اپنی زبان کی خدمت کی ہے، اللہ جانے کس زبان کی اتنی خدمت۔ عربوں نے الفاظ کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر گروپ کا جو وزن ہے اس کا مخصوص معنی، بولنے کی ضرورت نہیں، وہ لفظ بول تو سارا معنی سمجھا جائے۔ اب یہ جو تواصع ہے افسر، یہ باب تفاعل ہے، کیا مطلب؟ اس کا معنی ہے ہر طرف سے وصیت ہو۔ ڈاکٹر صاحب اپنی نرس کو، نرس ڈاکٹر صاحب، دادا پوتے کو، پوتا دادے کو، خامن بیگم کو، بیگم خامن کو، باپ بیٹی کو، بیٹی باپ کو، بھائی بہن کو، بہن باپ کو، ون وے نہیں ہے۔ تواصع، بات واضح ہو رہی ہے؟ ریاض میاں، مزدور راج کو، راج ٹھیکیدار کو، ٹھیکیدار سب کو، ہر طرف یہ پرچہ ہی پرچہ ہے۔ پوری امت اس پرچے کے سالو کرنے کے، اس کے حل کرنے میں لگی ہے۔ مرزا جی سمجھ نہیں آ رہی؟ بتلائیے کیا میرے اور آپ کے گھر میں یہ ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ، تو اگر نہ کہانی کوئی نہیں، حج کا رد پھر کیا ہو گیا؟ درس دے جو مسجد میں تو یہ کافی تو نہیں۔ وَتَوَاصَوْا، ہر طرف سے خیر 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 خیر، یہ آوازیں اٹھیں۔ نوکرانی وہ بھی کہے، بالکن وہ بھی کہے۔ اللہ کے لیے اس سوال کا جواب میں آپ دیں، اگر معاشرے میں یہ ہو جائے تو برائی نام کی چیز رہے؟ طاہا جی رہے؟ برے کہیں گے سیاپا سے آ گیا جان چھڑاؤ، یا مر جاؤ یا سیدھے ہو۔ اور اب تو مرنے کے لیے اچھے تیار بیٹھے، ناک میں دم آ رہا ہے۔ اچھی طرح میں اب یہ جو تیسرا پرچہ ہے اللہ نے 3 دفعہ ذکر کیا، اور اس میں ہر ایک کو کہنے کا پابند ہے۔ یہی بات کو روکتا ہوں، ماشاءاللہ کافی وقت ہو گیا، آپ کا شکریہ کہ آپ بیٹھ گئے ہیں، یہی بات روکتا ہوں، لیکن اس نصیحت کے ساتھ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ کے لیے اس پرچے کی فکر ہے۔ اپنے خیال میں بڑے دیندار بنے، ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، پروفیسر صاحب، یہ صاحب وہ صاحب، اگر یہ پرچہ نہیں تو خیر نہیں، نہ میری نہ آپ کی، نہ میری نہ آپ کی۔ انشاءاللہ یہ پرچہ ہوگا تو خیر کی امید ہے باقی پرچوں کے ساتھ۔ آئیے عزم کریں۔ رشتہ صاحب
جو ہو چکا اس کی اللہ سے سچی معافی مانگ، اور آئندہ سے انشاءاللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق کریں۔ اور یہ سن لیجیے، دو باتیں اس بارے میں، لمبی بات ہو گئی ہے، رانا صاحب کو بعد میں پوچھیں، انہوں نے شروع کروا دیا۔ دو باتیں، نمبر ایک، ہم کروانے کے پابند ہیں، یہ آسانی ہے رب العالمین، کروانے کے پابند نہیں، لیکن موت تک جب تک سانس آتا اور جاتا ہے یہ کرنے کے پابند، آسانی ہے کہ نہیں؟ پرسر صاحب، کروانا نہیں، کروانا اللہ نے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑ۔ دوسری بات، ہمیں اجازت ہی نہیں کہ اس بارے میں دہشت گردی کریں، گلیوں میں نکلیں اور گولی چلاتے جائیں، لوگوں کو گالیاں بکتے جائیں، نہ مارتے جائیں، نہیں، اجازت نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں۔ اس کو استعمال کرنا ہے، زبان حکمت سے، پیار سے، ادب سے، احترام سے، اور جہاں اللہ نے ہمیں حاکم بنایا اپنے گھر میں، وہاں بھی سختی اتنی کرنی ہے جتنی شریعت نے اجازت دی۔ اب گھر والوں کو گولی تو نہیں مارنی، قتل تو نہیں کرنا، لیکن جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے اس کی حدود میں رہتے ہوئے اس پرچے کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو کوتاہی